اللہ رب العزت قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ہمارا اور آپ کا رب بے حد غفور الرحیم ہے، اپنی مخلوق پر رحم فرماتا ہے اور رحم کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم زمین والوں پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم فرمائے گا۔ رمضان شریف میں اپنے گھر کی عورتوں پر، اپنی والدہ، اپنی بہن، اپنی بیوی، اپنی بیٹی پر ظلم نہ کریں۔ کھانے میں کوئی کمی ہے تو نرمی سے سمجھا دیں۔ آپ نے روزہ رکھا ہے، کسی پر احسان نہیں کیا ہے۔ آپ نے روزہ رکھا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے گھر کی عورتوں کو پریشان کریں۔ افطار کے وقت چیخنا چلانا شروع کر دیں، سالن میں نمک تیز ہو گیا، روٹی کچی رہ گئی، شربت میں برف کم ہے، بریانی میں مرچ تیز ہے، یہ سب نہ کریں۔ آخر وہ بھی انسان ہی ہیں۔ جس طرح آپ سے دن بھر میں بہت سی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اسی طرح آپ کی والدہ، آپ کی بہن، آپ کی بیٹی، آپ کی بیوی سے غلطی ہو جاتی ہے۔ نرم لہجے میں ان کو سمجھا دیں، محبت سے سمجھا دیں۔ ان کا بھی روزہ ہوتا ہے اور انہیں گھر کے بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں۔ مرد کا روزہ رکھوانے میں گھر کی عورتوں کی بہت بڑی قربانی ہوتی ہے۔ ذرا غور فرمائیں، سحری کے وقت پہلے سے اٹھنا، کھانا بنانا، سب کو نیند سے جگانا، پھر دسترخوان لگانا، سب کو کھانا کھلانے کے بعد خود جلدی سے کچھ کھانا، ٹھیک سے کچھ کھا بھی نہیں پائیں، مسجد سے آواز آ گئی کہ سحری کا وقت ختم ہوا۔ پھر انہی عورتوں کو، آپ کی والدہ، آپ کی بہن، آپ کی بیٹی، آپ کی بیوی کو دن میں گھر کے سارے کام کرنا اور پھر بعد ظہر افطار کی تیاری کرنا اور گھر کے سارے لوگوں کی فرمائش پوری کرنا، سب کی پسند کے مختلف سالن تیار کرنا۔ اگر کچھ کمی رہ جائے تو دسترخوان پر ہی افطار کے وقت ڈانٹ سننا، تانے سننا اور مرجھائے ہوئے چہرے سے افطار کرنا۔ سب کو کھلانے کے بعد خود کھانا۔ عورتوں پر ایسا ظلم نہ کرو، اپنے گھر کی عورتوں کو پریشان نہ کرو، وہ بھی انسان ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ کو اس کا بھی جواب دینا ہوگا۔ رب قرآن میں فرماتا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اسے دیکھے گا۔ کیا مطلب؟ رب فرما رہا ہے قرآن میں، اگر تم ذرہ بھر چھوٹی سی بھی نیکی کرو گے تو اس کا تمہیں ثواب ملے گا، اس کے فائدے ملیں گے، اور اگر چھوٹا سا بھی تم گناہ کرو گے، ذرہ بھر گناہ کرو گے، کسی کا دل دکھاؤ گے، تو تمہیں اس کی سزا ملے گی، تم کو اس کا جواب دینا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں۔ روز حساب تم سے حساب لیا جائے گا اور تم پر عذاب ہوگا۔ اللہ سے ڈرو، عورتوں کی عزت کرو۔ اگر آپ صرف 2 دن گھر کے سارے کام کر لیں تو آپ کو اپنی نانی یاد آ جائیں گی۔ گھروں کا ماحول خوشگوار بنائیں، گھروں میں جھگڑے نہ کریں۔ اللہ نے آپ کو انسان بنایا ہے تو انسان بن کر ہی رہیں۔ دلوں میں رب کا خوف پیدا کریں۔ آپ کو رب کے حضور حاضر ہونا ہے اور حساب دینا ہے، چاہے گھر کے لوگ ہوں یا باہر کے لوگ ہوں، کسی کا دل نہ دکھائیں۔ ایک روز اللہ کی بارگاہ میں آپ کو حاضر ہونا ہے۔ ایک روزہ رکھ کر اپنے آپ کو اللہ کا ولی مت سمجھو، ایک روزہ رکھ کر اپنے آپ کو بہت بڑا محدث اور مفتی نہ سمجھو۔ اپنے اندر انسانیت پیدا کرو اور ایک اچھے انسان بنو۔ ذرا ان لوگوں سے پوچھو جن کے گھر میں عورتیں نہیں ہیں، جن کی والدہ نہیں ہیں، بہن نہیں ہے، بیٹی نہیں ہے، بیوی نہیں ہے، ذرا ان سے پوچھو۔ اللہ نے یہ تمہیں نعمت عطا فرمائی، تمہاری والدہ ہیں، بہن ہیں، بیٹی ہیں، اہلیہ ہیں، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ ان کی عزت کرو، ان کی قدر کرو، ان کو